بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء اور حضرات سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کے سلسلے میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں حاضر ہیں، جس میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند پہلوؤں کی نسبت عرض کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جو ان آیات میں سے ہے جن میں بڑی جامعیت اور معنیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بیان کیا گیا ہے۔ یوں تو پورا قرآن حضور کی سیرت کی کتاب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن سے بہتر حضور کی سیرت پر کوئی اور کتاب نہ میسر آ سکتی ہے اور نہ کائنات انسانی کو میسر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی صاحب سیرت کا تذکرہ وہ ہستی لکھ سکتی ہے یا وہ ہستی کما حقہ کر سکتی ہے جو اس صاحب سیرت کے تمام پہلوؤں کا پورا پورا ادراک اور احاطہ رکھتی، جو سیرت کی عظمت کو سمجھتی ہو، اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکے اور اس کو ایک ایسی احسن زبان میں بیان کر سکے کہ ہر ذہنی سطح رکھنے والا شخص اس بیان سیرت کو پڑھ کر اپنے فہم اور استعداد کے مطابق فائدہ اٹھا سکے۔ دنیا میں ہزاروں صاحبان سیرت کو گزرے اور ان کی سیرتوں پر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کتابیں لکھی، لیکن کسی بھی صاحب سیرت پر لکھی گئی کتاب اس معیار پر پوری نہیں اترتی جو معیار اجمالاً میں آغاز میں عرض کر رہا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کتاب اس سیرت پر اتنی جامع ہو کہ صاحب سیرت کی سیرت کا کوئی پہلو اس کتاب کے دامن سے باہر نہ رہ جائے۔ جتنے بھی پہلو انسانی شخصیت کی ہدایت اور رہنمائی کے اس سیرت کے اندر ہو سکتے ہیں، اس کتاب نے ان تمام سیرت کے پہلوؤں کو اپنے دامن میں سمو لیا۔ جامعیت اور معنیت کے اعتبار سے وہ کتاب کس قدر حاوی اور محیط ہو اس صاحب سیرت کی سیرت پر۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ کہ وہ کتاب اس قدر صحت اور واقعیت کے ساتھ لکھی جائے کہ کوئی پہلو بھی نہ مبالغے پر مبنی ہو نہ کمی پر مبنی ہو، افراط اور تفریط سے خالی ہو وہ کتاب، اور جو واقعہ سیرت کے ضمن میں فی الواقع ہے اس کو من و ان بتمام و کمال صحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ لہذا اس کتاب کی صحت اور حقانیت کو پرکھنے کے لیے کسی شخص کو کسی اور خارجی دلیل کی حاجت نہ ہو، یہ پڑھتے ہوئے یہ شک نہ گزرے کہ یہ جو سیرت کا پہلو بیان ہوا ہے یہ واقعتاً صاحب سیرت میں تھا یا نہ تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مصنف نے اپنے پاس سے ڈال دیا، کوئی اس میں کمی بیشی کر دی گئی، تو وہ کتاب واقعاتی اعتبار سے مستند معتبر صحیح اور امر واقعہ کے عین مطابق۔ دوسری بات، تیسری شرط یہ ہے کہ پھر وہ کتاب جب لکھ دی گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے سال گزرتے جائیں گے، پھر صدیاں گزرے گی، پھر ہزاروں برس بیتیں گے۔ ایک بات جو آپ کے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے صاحب ظاہر ہے کسی زبان میں لکھی جاتی ہے، یا انگریزی میں لکھی جائے گی یا اردو زبان میں لکھی جائے گی یا پنجابی میں یا فارسی میں یا عربی میں یا سنسکرت میں یا ہندی میں، دنیا کی کسی نہ کسی زبان میں تو بھرپورت ہوگی۔ اور اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زبانوں کا جو اصول ہے، اس کے لہجوں کا اصول، اس کے بیان کا اصول، اس کی فصاحت و بلاغت کا اصول، اس کے ادبی مضامین کا جو اسلوب ہے، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ انگریزی لٹریچر سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ انگریزی زبان جو آج سے 200 سال پہلے تھی وہ آج زبان وہ نہیں۔ آپ
اردو زبان ہی کی بات کیجیے، جو میر تقی میر اور ولی دکنی کی اردو زبان ہے وہ آج کی اردو زبان نہیں۔ اور جب ہم آج سے 300 400 500 سال پہلے کے اردو کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمارا آج کے دور کا پڑھا لکھا اردو کا بچہ اور نوجوان اس اردو زبان کو نہیں سمجھ سکتا۔ بہت سی اصطلاحات، ادبی استعارے، محاورات اور اسالیب ایسے آ جاتے ہیں جو سمجھ سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ گویا زبان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہر دور میں یوں کی توں زندہ نہیں رہتی، یا بوڑھی ہو جاتی ہے، یا اس میں تغیر آ جاتے ہیں، یا تبدیلیاں آتی ہیں، یا وہ مردہ ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اور زبان لے لیتی ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کروں۔ اگر کسی بھی فارسی زبان اور ادب پر درک اور کمال اور قدرت رکھنے والے عالم کو آج ایران میں جانے کا موقع ملے اور وہ وہاں کی فارسی زبان کو سنے تو وہ فارسی جو اس نے کتابوں میں، درسوں میں، علم اور ادب کے گہواروں میں پڑھی تھی، وہ سب پڑھ کر بھی اس فارسی کی سمجھ نہیں آئی، اور لکھی ہوئی فارسی کا لب و لہجہ بھی بدل چکا ہے۔ اس پر فرینچ کے، فرانسیسی زبان کے ترنم اور تخنم کے اثرات اتنے حاوی ہو چکے ہیں کہ قدیم فارسی سن کر آج کے ایرانیوں کو سمجھ نہیں آتی، اور موجودہ فارسی سن کر پرانی فارسی جاننے والوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ میں اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ کر رہا ہوں۔ جب ہم کتابی معیاری فارسی زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ اس کا ترجمہ پوچھتے ہیں، خود فارسی زبان کے حامل لوگ الا ماشاء اللہ۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی تاکہ آپ اس کو تمثیلاً سمجھ سکیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان اور ادب کے اصول بدل جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب سمجھنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ وجہ ہے کہ پھر اسے نئی زبانوں میں ڈھالا جاتا ہے، نئے تراجم آتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس زبان کو سمجھنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہتا۔ لہذا جس پر بھی کوئی کتاب لکھی گئی، باقی انبیاء کرام اور دیگر رہنمایان انسانیت پر لکھی گئی سیرت کی کتابیں تو ہمیں شاید میسر نہیں، لیکن انبیاء بنی اسرائیل کے احوال، ان کی سیرت اور تعلیمات کا جو کچھ نقشہ محرف اور متبدل صورت میں ہی صحیح ہم تک پہنچتا ہے، اس کتاب کا نام بائبل۔ وہ بائبل 60 سے زیادہ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے کون سی کتاب کس زبان میں لکھی گئی، آج اس زبان کا دنیا میں وجود نہیں۔ کن کن کتابوں کے ترجموں سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچی، اس کی مصدقہ تاریخ ہمارے سامنے موجود نہیں۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان انبیاء کی سیرت اور تعلیمات کے جو بنیادی صحیفے اور مجموعے، اگر کوئی آج کی کتابوں کو صحت کی خاطر ان سے مطابقت کی بنا پر پرکھنا چاہے تو کسی کا اوریجنل ٹیکسٹ، اس کا اصل مسودہ صفحہ 80 پر موجود نہیں۔ گویا صحت کے اعتبار سے کتابیں معیار سے گر گئیں، واقعیت کے اعتبار سے کتابیں معیار سے گر گئیں، مستند اور معتبر ہونے کے لحاظ سے کتابیں معیار سے گر گئیں، کیونکہ جب کئی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ان کے اندر تضاد موجود ہے، ان کے اندر تنافی ہے، تناقض ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان کیا جاتا ہے بائبل ہی کے اندر، دو انجیلوں میں تو 14 پشتوں کا اختلاف، 40 واسطوں پر آباء و اجداد کے ناموں کا اختلاف، احوال کا اختلاف ہے، واقعات کا اختلاف ہے۔ الغرض کوئی کتاب ایسی آپ کو سیرت پر میسر نہیں ہے جو صاحب سیرت کی سیرت اور شب و روز کے احوال کا صحیح نقشہ آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ صاحب سیرت کی بات کا بیان کرنا تو درکنار، کسی کتاب کا مصنف خود اتنا مستند نہیں کہ اس کا نام آئے تو ہماری آنکھیں جھک جائیں۔ وہ خود ایک خارجی سند کا محتاج ہوتا ہے کہ کیا اس مصنف کی لکھی ہوئی بات مستند ہوگی؟ یہ سوال خود سے طلب سوال۔ مہاتما بدھ کی تعلیمات اور سیرت بھی رقم بند کی گئی اور 3 باسکٹ کی صورت میں وہ کتاب میسر ہے، لیکن مہاتما بدھ کے ماننے والوں سے پوچھئے، وہ خود کہتی ہیں کہ احوال زمانہ کے تغیر سے یہ کتاب بچ نہیں سکی۔ مہاویر سوامی پر لکھا گیا لیکن بچ نہ سکا۔ ہندوؤں کی کتابیں اپنشد آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کے مصنف کون ہیں آج تک کسی ہندو کو معلوم نہیں۔ ویدیں موجود ہیں، رگ وید ہے، اتھروا وید ہے، یجروید ہے، مصنف کون ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہزاروں برسوں میں لکھی گئی، کس نے لکھا ہمیں کچھ خبر نہیں۔ تو میں نے یہ کچھ تاریخی سا نقشہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، اور ہم بطور مسلمان وفور عقیدت کی بنا پر یہ دعویٰ نہیں کرتے
بلکہ واقعتاً اور تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی صاحب سیرت کی سیرت پر لکھی گئی کتاب کسی اعتبار سے بھی قابل قبول اور حجت نہیں ہے اور کسی معیار پر پوری نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اس صاحب سیرت کی طرف آتے جس کی سیرت کے جلووں سے پوری کائنات رنگی نظر آتی اور جس کی سیرت نے ہر صاحب سیرت کی سیرت کو سیرت بنا دیا اور جس کی سیرت کے کمال نے اس انسانیت کو خود کمال سے آشنا کیا اور خود جس کی سیرت کی عظمت پر سیرت فخر کرتی، جس پر کمال فخر کرتا، جس پر انسانیت فخر کرتی اور جس کی سیرت کسی انسان جیسے مصنف کی لکھائی کی محتاج نہیں ہے، اس کی سیرت اس نے لکھ دی ہے جو ساری کائنات کو خود بنانے والا ہے۔ اس کی سیرت بیان کرنے والا وہ ہے جو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر دیا۔ یہ ذکر بلند کرنا کیا ہے؟ یہ حضور کی سیرت کو بیان کر دینا۔ ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر دیا، تو ہم نے تیرا ذکر بلند کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اب تیری سیرت پر کوئی اور کتاب لکھی جائے یا نہ لکھی جائے، تیری سیرت بیان کی احتیاج سے بلند ہو گئی۔ اب کوئی مقرر، کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی باعث، کوئی اسکالر اور محقق تیری سیرت پر، تیری صورت پر، تیرے کمال پر، تیرے حسن و جمال پر، تیری عظمتوں پر، تیری قدرتوں پر اور تیری ہستی کی وسعتوں پر ایک لفظ بھی لکھنا گوارا کرے یا نہ کرے، اور کسی ادارے کا مہتمم تیری عظمت کے بیان کے لیے اپنے ہاں جلسہ کرے یا نہ کرے، کوئی تقریر کرنے کو آئے یا نہ آئے، کوئی مصنف تیرے موضوع پر قلم اٹھائے یا نہ اٹھائے، محبوب ہم نے تیری سیرت کو مخلوق سے بے نیاز کر دیا۔ اب تیری سیرت کا بیان، تیری عظمت کا بیان، تیرے میلاد کا بیان، تیری حسن و جمال کا بیان اور تیری شخصیتی عظمتوں کا بیان کسی انسان کے بیان کا محتاج نہیں رہا، کسی مصنف کا محتاج نہیں رہا، کسی واعظ و مبلغ کا محتاج نہیں رہا۔ ہم نے محبوب تیری سیرت کو ہر ایک کی حاجت سے بلند کر لیا ہے۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم کافی نہیں ہیں تیری سیرت کو بیان کرنے والے؟ ہم نے تیری سیرت کو اس قدر جامع اور معنی انداز کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اب ابد الاباد تک تیری سیرت کا تذکرہ ہر خیر کی کوشش کی حاجت سے بے نیاز ہو جائے۔ اس لیے قرآن مجید کو حضور کی سیرت کی کتاب بنا دی، اور یہ بات محض کہنے کی نہیں بلکہ امر واقعہ یہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تو سیرت کے نقطۂ کمال پر فائز ہے، یعنی ہم نے تجھے سیرت کے ان فضائل کا مرقع بنا دیا ہے جس سے آگے سیرت سفر ہی نہیں کر سکتی، جس سے آگے سیرت فضیلت اور کمال کا ایک قدم ہی نہیں اٹھ سکتا۔ یعنی انسانی سیرت کا سفر جو خدا جانے کہاں سے شروع ہوا تھا، جہاں جا کر ختم ہوتا ہے، اس نقطۂ اختتام کا نام سیرت مصطفیٰ۔ تو سیرت کے اس کمال پر فائز ہے۔ اب میں تائید پیش کر رہا ہوں اس شے کی جو کچھ اب تک میں نے بیان کیا۔ اب اس سیرت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیے حضور کی سیرت کیا تھی؟ انہوں نے جواباً یہ پوچھا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کیا امی جان پڑھا ہے، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو تو نے مصطفیٰ کی سیرت کی کتاب پڑھی، الحم سے والناس تک، الحم سے والناس تک پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ تو گویا قرآن حضور کی سیرت کا کتاب ہونا یہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ثابت ہو گیا۔ اب یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے، جب کوئی کسی کی سیرت کی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کا نام تذکرہ رکھا جاتا ہے، اور جو کچھ اس میں بیان ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے ذکر پر مبنی ہے۔ اب قرآن کی نسبت خود قرآن بھیجنے والا کہتا ہے انہ لذکر لک ولقومک، فرمایا محبوب یہ سارا کا سارا قرآن تیرا ذکر ہے، اور پھر جو امت حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئی، یہ قرآن اس رسول کی سیرت بھی ہوا اور رسول کی اس امت کی بھی سیرت بن گیا۔
اب امت رسول کی سیرت وہ ہے جو اس قرآن کے اندر ہے. تو اگر آپ اس قرآن کے مطابق ہیں تو پھر حضور کی امت کی سیرت پر ہیں, اور اس قرآن سے مخالف سمت پر جا رہے ہیں تو آپ حضور کی امت کی سیرت سے ہٹ گئے. اس لیے چونکہ سیرت پر لکھی گئی کتاب یا ذکر پر لکھی گئی کتاب کو تذکرہ کہتے ہیں, یہ ہمارا ایک عام رواج ہے. یہی اصول قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ قرآن تذکرہ ہے, اور ایسا تذکرہ ہے کہ جو کوئی اسے پڑھے اور اس پر عمل کرے وہ اس کی وساطت سے براہ راست خدا تک رسائی پائے. اتنا عظیم تذکرہ ہے کہ اس قرآن کا ہو کر دیکھو, خدا کی معرفت کی راہیں تم پر آشکار ہو جائیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں ہم سارے پردے اٹھا کر اپنی معرفت کے راستے اس پر منکشف کر دیتے ہیں. تو قرآن مجید حضور کا ذکر ہے, حضور کا تذکرہ ہے, حضور کی سیرت کی کتاب ہے. اور پھر ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کا ہم عرف عام میں, کیونکہ یہ کلام الہی ہے تو اللہ کو اس قرآن کا مصنف تو نہیں کہتے, کیونکہ یہ قرآن لکھا نہیں گیا, القا ہوا ہے, اس کی وحی ہوئی ہے. انہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. اور کتابیں اوراق پر لکھی جاتی ہیں اور ورق جل بھی جاتے ہیں, ورق ختم بھی ہو جاتے ہیں, ورق بوسیدہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن محبوب یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہم نے تیرے دل کے ورق پر لکھا ہے. انہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. تیرے صفحہ قلب پر ہم نے اس قرآن کو لکھا ہے. اور کتابوں کے جل جانے, ختم ہو جانے, بوسیدہ ہو جانے کا امکان ہے, لیکن نہ تیرے دل کی تختی کبھی بوسیدہ ہوگی, نہ قرآن کی کتاب کبھی بوسیدہ ہوگی. یعنی قرآن اس کتاب سیرت کے صفحات, حضور کا دل اس کتاب سیرت کا وہ صفحہ ہے جس پر اللہ نے اس کتاب کو بھیجا, اور پھر وہ الفاظ کی صورت میں حضور کی زبان سے ادا. یہ قرآن کبھی بوسیدہ نہ ہوگا. اور کیسے ہو کہ اس قرآن کو بھیجنے والا خود کہتا ہے, کیونکہ جانتا تھا کہ اور کتابیں متبدل ہو جاتی ہیں, رد و بدل ہو جاتا ہے, ان میں تغیر و تبدل آ جاتا ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت ممکن نہیں رہتی. فرمایا محبوب یہ کیسے ممکن ہے کہ تیری سیرت کو بیان کرنے والے ہم ہوں اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس میں رد و بدل ہو جائے. نہیں, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تیری سیرت کو بیان بھی ہم نے کیا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت بھی ہم اپنے دست قدرت سے کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ قرآن کی مانند حضور کی پیدائش سے لے کر حضور کی وفات تک آپ کے شب و روز کا ایک ایک لمحہ قرآن میں اور قرآن کی تفصیل کی صورت میں اس امت نے محفوظ کر لیا ہے. ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. حضور کی مسکراہٹیں بھی محفوظ ہیں, حضور کے سجدوں کے آنسو بھی محفوظ ہیں, آقا کا چلنا بھی محفوظ ہے, حضور کی راحت و سکون بھی محفوظ ہے, حضور کی گھر کی خلوتیں بھی محفوظ ہیں, باہر کی جلوتیں بھی محفوظ ہیں, مسجدوں کے سجدے بھی محفوظ ہیں, میدان جنگ کی تلواروں کی چمک اور چمک بھی محفوظ ہے, حضور کی تجارت و کاروبار کے انداز بھی محفوظ ہے, حضور کے شوہر کے رنگ بھی محفوظ ہیں, حضور کے دنیا سے لین دین اور برتاؤ کے انداز بھی محفوظ ہے, اور حضور کے دوستوں سے اٹھنے بیٹھنے کے سلوک بھی محفوظ ہے. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں اور سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے جامع کلام کے ساتھ اپنی شایان شان خود قرآن میں محفوظ نہ کر دیا ہو. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سیرت کی کتابوں سے حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں, حدیث سے پڑھتے ہیں اور تاریخ کی کتابوں سے پڑھتے ہیں, میں اس عزت والے رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم سیرت کو جاننے کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ تفصیل کے لیے پڑھتے ہیں, ورنہ ہر امر واقعہ حضور کی سیرت کا خود قرآن میں ہے. ان کتابوں سے ہمیں شرح میسر آتی, تشریح میسر آتی, تفصیل میسر آتی. یہ ایک الگ دعویٰ ہے جس کی تائید اور شہادت تفصیل کے لیے بڑا وقت درکار ہے, وہ اس وقت ہمارے موضوع سے خارج. لیکن اتنی بات ذہن نشین کر لیں, میں ایک بات آپ سے وثوق اور اعتماد اور تیقن کے ساتھ کہے جا رہا ہوں کہ پیدائش سے لے کر وفات تک حضور کی سیرت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو قرآن میں موجود ہے. حتیٰ کہ ازواج مطہرات سے خلوت میں سرگوشیاں بھی کی تو ان کا ذکر بھی قرآن میں, ہر شے موجود.
راتوں کو کتنی دیر اٹھتے کتنی دیر سوتے وہ ذکر بھی قرآن میں. قدموں پر کھڑے ہو کر ورم آ جاتے. اب ورم کا آنا تو سیرت نہیں ہے. قدموں پہ ورم آ جائے یہ سی نفس ہی سیرت نہیں، لیکن ورم سیرت کے سبب سے آتا ہے کہ بندہ ساری رات اللہ کی یاد میں کھڑا رہے تو کھڑے ہو کر قدم پہ ورم آ جاتے. اس ورم کے آ جانے کا ذکر بھی قرآن میں. یعنی آپ جس بھی معمولی چیز کا ذکر کریں اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. اور پھر قرآن کو ایسی زبان میں رقم کیا کہ 1400 سال تو گزر چکے. مجھے دنیا کی کوئی زبان ایسی دکھا دی جائے جس زبان پر 14 صدیاں گزری ہو اور 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی طرح قابل فہم ہو، سوائے اس زبان کے. یہ عربی کو جو دوام مل گیا، عربی زبان کو جو زندگی مل گئی اور ابدی زندگی مل گئی، یہ قرآن اور صاحب قرآن کے تصدق سے مل گئی. اب دنیا کی ہر زبان صدیوں کے گزرنے سے بدلتی رہے گی، لیکن قرآن کی زبان قیامت تک اسی طرح قابل فہم رہے گی. اس لیے کہ اس قرآن نے وہ چیز عطا کی ہے کہ باری تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ یہ زبان ہمیشہ ابد و اباد تک زندہ زبان رہے. اب فارسی تو پرانی سمجھ میں نہ آئے یہ ممکن ہے، انگریزی پرانی سمجھ میں نہ آئے یہ ممکن ہے، اردو اور پنجابی سمجھ میں نہ آئے یہ ممکن ہے. پھر ہر زبان کے ڈائلیکٹ ہوتے، اس کے اندر لہجے ہوتے. آپ لاہور میں رہتے ہیں، ڈیرہ غازی خان کی زبان کو منوان نہیں سمجھ سکتے. آپ یہاں رہتے ہیں، میاں والی کی زبان کو منوان آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ تھل کے علاقے کی زبان کو منوان نہیں سمجھ سکتے. ارے کتنے تغیرات ایک علاقے میں آتے، لیکن یہی قرآن ہے کہ شرق سے غرب تک دنیا کا ہر کوئی شخص سمجھ رہا ہے. نہ لب و لہجے کا فرق اس کے معنی پر اثر انداز ہوتا ہے، نہ زمانے کے بیتنے کا فرق اس کی حال پر اثر انداز ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ نبی کی نبوت کائناتی تھی، حضور کی رسالت آفاقی تھی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے تیرے دامن رحمت کو صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات پر پھیلا دیا. ہر کوئی تیرے فیضان رحمت سے فیض پا رہا ہے، ہر کوئی تیری رحمت کے وجود مسعود سے لطف و کرم کی بھیک لے رہا ہے. ہر دکھی تیرے در سے دکھوں کا مداوا لے رہا ہے. ہر کسی کے حال پر تیری رحمت کی چادر تنی ہے. اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی، صرف جن ہی نہیں بلکہ ملائکہ بھی، اور جن و انس اور ملائکہ نہیں بلکہ عالم حیوانات بھی. الغرض جس کو جو دکھ ہے وہ تیرے در سے آ کے مداوا پاتا ہے. کیونکہ حضور کی رحمت وسیع ہے، نبوت وسیع ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے عالم انس میں تم میں سے ہر شخص کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا. کوئی انسان حضور کی چادر رسالت سے باہر نہیں. کسی کو یہ گمان گزرے کہ شاید انسان حضور کی چادر میں ہیں تو دوسروں کا کیا ہوگا؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، صرف انسانوں تم ہی کے لیے نہیں بلکہ اس صفحہ ہستی پر، اس عالم پست و بالا میں جو شے بھی اللہ نے مخلوق کے طور پر پیدا کی ہے، میں ہر فرد مخلوق کے لیے اللہ کا رسول. جس شے پر مخلوق کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ میری چادر رسالت کے نیچے ہے. اللہ کی ذات مستثنا ہے کہ وہ رسول بھیجنے والا ہے. خدا کے سوا باقی جو کچھ ہے اس کی طرف رسول آنے والا. کیونکہ حضور کا دامن نبوت و رسالت ہماگیر اور آفاقی تھا، اس لیے جو قرآن عطا کیا اور جو سیرت عطا کی اور سیرت کی جو کتاب عطا کی اور اس کتاب کی جو زبان عطا کی اس کو بھی آفاقی اور عالمگیر بنا دیا. اب ابد الاباد تک یہ زبان زندہ ہے اور زندہ رہے. یہ امتیاز اس سیرت کی کتاب کو نصیب ہو گیا. پھر دوسرے مصنف خود مستند نہ تھے، اسماء اور رجال کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے پرکھنا پڑتا تھا، دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ مصنف کس درجے کا ہے. لیکن اس قرآن کو بھیجنے والا، حضور کی سیرت کو بیان کرنے والا وہ ہے کہ جس کی سند کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کیا جاتا. ہر کوئی سند اپنی صحت کی اس سے لیتا ہے. پھر اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن اول سے آخر تک اس لحاظ سے حضور کی سیرت کی کتاب ہے. اب وہ جو سیرت کی کتاب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں کئی مقامات ایسے جن پر باری تعالیٰ نے محبوب کی سیرت کے کئی پہلوؤں کو بطور خاص یکجا کر کے بیان کیا. وہ مقام اس کتاب کے اندر پھر نمایاں حیثیت کے حامل.
ان نمایاں مقامات میں سے ایک مقام آیت کریمہ کے طور پر میں نے تلاوت کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تمہارے پاس تمہارے اندر سے آ گیا، یہ رسول تمہارے پاس آیا تم ہی میں سے، تمہاری جانوں میں سے آیا۔ اب اس میں سیرت کے کئی اور کمال ہیں جو آگے بیان ہوئے، لیکن ایک پہلو جو حضور کی سیرت کا من انفسکم میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اس کی سیرت کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ یہ تمہیں سیرت سکھانے کے لیے آیا ہے، لیکن آیا تم ہی میں سے ہے اور تم ہی کے اندر رہتا ہے۔ اب یہ تمہارا رہنما ہے، یہ تمہارا قائد ہے، یہ تمہارا امام ہے، نبی ہے، مطاع ہے، لیکن تم ہی میں سے آیا اور تم ہی میں رہتا ہے۔ یہاں سیرت کا یہ گوشہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تک رہنما اور قائد، جس طبقے کا رہنما اور قائد ہے وہ براہ راست اسی طبقے میں سے نہ ہوگا اور اس طبقے جیسی زندگی بسر نہ کرے گا اور انہی میں قریب ہو کر نہ رہے گا، تب تک وہ اپنی سیرت کا نقش ان کی سیرتوں پر منعکس نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں بھی سیرت کا یہ اصول زندہ و تابندہ، خواہ وہ سیاسی قائد ہو یا مذہبی، خواہ وہ سماجی قائد ہوں یا انتظامی افسران، وہ لوگ جنہیں کسی اعتبار سے بھی افسر ہونے کا، رہبر ہونے کا، رہنما ہونے کا اور بڑا ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی سیرت کا پہلا پہلو حضور کی سیرت کی اتباع میں یہ ہونا چاہیے کہ اسے خبر رہے کہ میں انہی میں سے ہوں، کوئی فرشتہ نہیں جو عرش سے نیچے انسانوں کو بتا گیا، انہی میں سے ہونے کا احساس یہ اس کی سیرت کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ اور جب یہ بھول جائے کہ میں انہی میں سے تھا تو وہ خود کو کوئی اور مخلوق سمجھنا تصور کر لیتا ہے، اور جب اپنی اصل کو بھول جاتا ہے تو پھر اپنے کمال کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ کمال اس وقت تک ہاتھ میں رہتا ہے جب تک اصل اپنی نظروں کے سامنے رہے۔ محمود غزنوی کے ہاں ایاز کو بڑی قدر و منزلت حاصل، شاہانہ دربار میں بڑا مقام حاصل، لیکن ایاز ہر شام کو اپنے کمرے میں جاتا اور ٹوٹے ہوئے صندوق کو کھول کر اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر تھوڑی دیر رو لیتا۔ لوگوں نے شکایت کی محمود غزنوی کو کہ یہ آپ کا مقبول نظر وزیر ہے اور گورنر ہے، اور یہ کیا کرتا ہے ہر شام، ذرا اس سے سوال پوچھیں۔ جواب طلبی ہو گئی کہ ایاز ہر شام یہ کمرے میں کیا کرتے ہو؟ عرض کیا حضرت ایک ٹوٹا ہوا صندوق ہے، اس میں پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، بس وہ دیکھتا ہوں اور روتا، اور تو کچھ نہیں کرتا۔ پوچھا ایاز کیوں کرتے ہو؟ ایاز نے جواب دیا کہ حضرت اس لیے کرتا کہ جب اس شاہی دربار میں آیا تھا تو ان پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ آیا تھا، یہ وہ حال تھا جس حال کے ساتھ یہاں پہنچا، اور پھر قدرت نے اس حال تک پہنچایا، اس حال کو نظر کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ یہ موجودہ حال میرے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے، اصل کو نہیں بھولتا تاکہ کمال میرے پاس رہے۔ تو یہ سیرت کی عظمت کا پہلو، جاءکم من انفسکم، کہ نظر میں ہمہ وقت اپنا اصل یاد رہے، اپنا دور محرومی یاد رہے، اور ذہن میں رہے کہ میں کیا تھا، کہاں سے اٹھا، کس طرح آیا، رب کریم کا کس طرح کرم ہوا۔ تو جو شخص اپنی گزشتہ حالت کو نہیں بھولتا اس پر آئندہ بہتر سے بہتر حالت کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور جب گزشتہ حال کو بھول جاتا ہے اور نئے حال میں یوں غرق ہوتا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، تو پھر وہ بڑے بڑے تختوں سے بھی اٹھا کر ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ مستقبل اور حال ہمیشہ ماضی کو یاد رکھ کر بہتر رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے حضور کی سیرت کا وہ پہلو دیا، جاءکم من انفسکم، اس کو بیان کیا کہ یہ رسول تم ہی میں سے آیا ہے، اور ایسا آیا ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے دور یتیمی کو نہیں بھولا، یہ غربت کے دور کو کبھی نہیں بھولا، مکی دور میں پتھر کھانے کے دور کو کبھی نہیں بھولا، طائف کے بازاروں کے حال کو کبھی نہیں بھولا، ہجرت حبشہ میں جس کسی نے اس کے ساتھ بلائی کی آج تک کبھی نہیں بھولا۔ جب کبھی جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا، اس نے بیتی ہوئی زندگی کا ایک ایک فرق کھول کے اپنے سامنے رکھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ مدینہ پاک میں حضور کی خدمت میں نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا بھیجا ہوا ایک وفد سفارت پر آیا۔ حضور نے اس وفد کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا، مہمان ٹھہرا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس وفد کی خدمت کی، کھانا پیش کیا، ہاتھ دھلائے، پانی پیش کیا، بستر بچھایا۔ وہ جو شہنشاہ ہے پوری کائنات کا، وہ جو پوری کائنات میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو بانٹنے والا ہے،
جس کے در پر ہر بادشاہ فقیر اور گدھا ہو کر آتا ہے، وہ مہمانوں کے بستر تک اپنے ہاتھوں سے بچھا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا، آپ ہمیں اجازت دیں حضور کے مہمانوں کی خدمت ہم کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مکے کی زندگی میں جب میرے دوست حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے تو انہوں نے اس کی خدمت کی تھی، آج محمد اپنے دوستوں کی خدمت کا صلہ اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتا ہے۔ چاہتے تو اس وقت کو بھول جاتے اور یوں بھی بھول سکتے تھے کہ وہ میرے ساتھ تھوڑا سلوک تھا، وہ تو مکے سے گئے ہوئے مہاجر کے لوگوں کے ساتھ تھا، اس نے سلوک حضور کے غلاموں سے ہوا، لیکن صلہ اس غلاموں کا آقا اپنے ہاتھوں سے چکا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مدینہ پاک کے زمانے میں جب حضور شہنشاہ تھے، شہنشاہ تو اول دن سے ہی تھے، لیکن اب دنیاوی شہنشاہت کا تاج بھی حضور کے سر انور پر تھا۔ اس زمانے میں ایک بوڑھی غریب سی مائی آئی ہمارے گھر میں، حضور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی چادر بچھا دی، بیٹھا دیا، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ پوچھ گچھ کرتے رہے، حال چال پوچھتے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو مجھے رشک ہوا کہ اتنی شفقت کے ساتھ آج آقا نے اس مائی سے باتیں کی ہیں۔ پوچھا آقا یہ کون تھی؟ فرمایا کہ یہ خدیجہ کے زمانے میں مکہ ہمارے گھر میں آنے والی، اس گزرے ہوئے وقت کو آج بھی حضور نہیں تھے۔ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مقام پر بیٹھے، اچانک ایک عورت آئی، حضور اٹھے، اپنی چادر پیش کی اور اس کے ایک گوشے پر اس کو بٹھا دیا۔ پھر ایک مرد آیا، اٹھ کر چادر کے دوسرے گوشے پر اسے بچھا دیا، خود بیٹھے رہے۔ پھر ایک جوان آیا، اٹھ کر آگے ہو گئے، اس کو اپنے سامنے چادر پر بچھا دیا، تینوں کو اپنی چادر پر بچھا دیا۔ ہم دنگ رہ گئے کہ اتنی شفقت، اتنا کرم، یہ کون خوش نصیب ہوں گے۔ جب وہ چلے گئے ہم نے عرض کیا آقا یہ کون تھے؟ فرمایا وہ میری رضائی ماں تھی، یہ میرا رضائی باپ تھا، یہ میرا رضائی بھائی تھا، میں نے ان کا دودھ پیا ہے۔ اس دودھ کی نسبت سے پورے قبیلے کو اپنی چادر پر بچھا دیا، خود خاک پر ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بیتے ہوئے حال کو یہ رسول کبھی بھی نہیں بھولتا، اور جس نے زندگی میں جو سلوک کیا اس سلوک کا صلہ عطا کرتا ہے۔ اور چونکہ من انفسکم جانوں میں سے ہے، اس لیے ہر کسی کے دکھ سکھ کو برابر بانٹتا ہے۔ اور یہ سیرت کا دوسرا پہلو تھا کہ کسی کے ادنا سے دکھ سکھ سے بھی لا تعلق نہ ہوتے، اور یہ افسرانے والا، حکام، قائدین، رہنماؤں کے لیے سیرت کا سبق ہے کہ اگر آپ کے پیروکار ہیں، اگر آپ کے ماتحت ملازم ہیں، حتیٰ کہ آپ کا چپراسی بھی ہے، کوئی غریب ہے، تو آپ کے مسئلے بڑے مسئلے ہوں گے، اس غریب چپراسی کا چھوٹا سا مسئلہ بھی بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن اس چھوٹے کے چھوٹے مسئلے کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کر دو۔ اس کی کائنات کو یہی کچھ ہے۔ آقائے دو جہاں چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی خود تشریف لے جاتے، خود دلچسپی لیتے، اور کبھی یہ خیال نہ گزرتا کہ میں تو عرشوں سے بھی آگے لا مکاں کا سیر کرنے والا ان چھوٹے چھوٹے انسانوں کے مسائل میں کیسے الجھ جاؤں۔ یہ تھا من انفسکم، چونکہ انہی میں سے تھے لہذا ان کا خیال رکھتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے باب قرب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الناس، حدیث کا باب کہ لوگوں سے حضور کتنے قریب رہتے تھے، اس پر باب کا ہے، کتنے قریب رہتے تھے۔ آج ہم بھی 2 ٹکے مل جاتے، مال و دولت کا تھوڑا سا نشہ آ جاتا ہے تو انسانیت کو بھول جاتے، آدمیت کو نظر انداز کر دیتے، غریب کو انسان نہیں سمجھتے، چھوٹے کو انسان نہیں سمجھتے، ماتحت کو انسان نہیں سمجھتے، پیروکار کو انسان نہیں سمجھتے۔ اور ایک وہ بھی ہے، حدیث میں ہے کہ وہ ہر غریب سے غریب کے بھی قریب تر رہتے، اتنا قریب رہتے کہ کسی چھوٹے یا بڑے کو اپنا حال دل سنانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آنے میں جھجک نہ ہو، وہ دوڑا دوڑا حضور کی بارگاہ میں آ جاتا۔ حضور کے قرب کا یہ عالم جھجک کو اتنا ختم کر رکھا تھا کہ کبھی سونے کا وقت ہوتا تو کچھ ناداں اس وقت بھی باہر حجروں کے باہر کھڑے ہو کر حضور کو آوازیں دینے لگتے۔ یہ تو اس محبت کرنے والے کی محبت کا حال تھا کہ رب کریم نے دیکھا کہ میرے محبوب کے آرام میں خلل آ رہا ہے تو اس نے وہی بھیجی کہ لوگوں جب میرا محبوب کچھ آرام کر رہا ہو تو تم آوازیں نہ دیا کرو، جب وہ خود باہر آئے تو بات سنا دیا کرو۔
لیکن حضور نے منع نہ فرمایا۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ کبھی سخت سردیوں کے دن ہوتے، سخت جاڑے کے دن ہوتے، اتنے جاڑے کہ انسان بیٹھا بیٹھا ٹھٹر رہا ہوتا، اتنا جاڑا کہ ٹھٹر رہا ہوتا۔ غریب لوگ، غلام، خادم، مختلف لوگوں کے نوکر، وہ جن کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہ ہوتے، طبیب کے پاس جانے کے لیے علاج معالجے کے پیسے نہ ہوتے، وہ آسان طرز کا علاج تلاش کرتے، وہ ٹھنڈا پانی لے کر جاڑوں کے دن میں الگ صبح پیالے بھر کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، عرض کرتے آقا اس پانی میں ذرا اپنا دست مبارک پھیر دیں، ہمارے لیے برکت ہو جائے گی، ہمیں شفا یابیاں۔ تو پھر ان کی دل رکھنے کے لیے ان ٹھنڈے پانیوں میں جاڑے کے وقتوں میں بھی حضور اپنی انگلیاں پھیر دیتے، اپنے ہاتھ پھیر دیتے۔ کبھی ایسا نہ فرمایا کہ کیا کرتے ہو سردیوں سے، یعنی انسان کی جان نکل رہی ہے اور تم جاڑے میں ٹھنڈے پانی میں میرے ہاتھ پھیرا رہے ہو۔ صحابی عرض کرتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا میں نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، میں قرض ادا نہ کر سکا کہ میرے کھجوروں کے باغ میں اس سال پھل نہیں آیا۔ اس نے تقاضا کیا، میں نے بہار تک اسے ٹالا، بہار کے موسم میں پھر کھجوروں نے پھل نہیں دیا، اب میں قرض ادا نہیں کر سکتا اور یہودی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اب یہ خالصتاً ایک نجی مسئلہ ہے دو آدمیوں کا، حضور کی ذات کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ من انفسکم، انہی میں سے ہیں، اگر ان کے دکھ نہ سوارے تو پھر ان میں سے کیسے ہیں؟ اس کے ساتھ اٹھ کے چلتی، یہودی کے پاس گئے اور حال دیکھا کہ شاید قرض ادا ہو سکے۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، اس طرح پریشانی محسوس ہو رہی ہے جیسے خود قرض اٹھایا ہوا۔ کھجوروں کو دیکھا، پھل کم نظر آئے، دیکھا کہ قرض ادا نہیں ہوتا، پھر یہودی کے پاس گئے، پھر منت سماجت کی بھئی 1 سال کی مہلت دے دے، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ پھر اس صحابی کے باغ میں آ گئے اور چادر بچھا کر اس کے چبوترے پر زمین پر لیٹ گئے، تھوڑی دیر سوچتے رہے، لیٹ کر اٹھے تو پھر یہودی کے پاس گئے، تیسری بار پھر کہا کہ تو معاف کر دے، کچھ مہلت دے دے، اس نے کہا مہلت نہیں دیتا، ابھی کھجوروں کے ذریعے میرا قرض چکایا جائے۔ آپ نے اپنے صحابی کو پکڑا، جہاں تک تو دنیاوی نظام کی بات تھی، اب پکڑا صحابی کے ہاتھ کو، کہا کہ آپ نے کھجوروں کے باغ میں، اس کے کھجوروں کے باغ میں درختوں کے جھنڈ میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جابر جب تک محمد کھڑا ہے تیرے درختوں کی کھجوریں ختم نہیں ہو سکتی، اب تو کھجوریں اتارتا جا اور یہودی کا قرض چکاتا جا۔ حضور کھڑے رہے، درختوں پر کھجوریں لگتی رہی، وہ اتارتا رہا اور قرض چکاتا رہا۔ اس طرح لوگوں کے دکھوں سکھوں کو بانٹتے تھے، ان کے مسائل کو بانٹتے تھے اور خود دلچسپی لے کر ان کے احوال کو سنوارتے۔ اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے، موضوع بڑا طویل ہے، میں صرف من انفسکم کا فلسفہ مختصراً عرض کیا ہے، باقی موضوع کو چھوڑتا ہوں۔ اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے اور اس پر عمل ہونے لگے کسی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیرت سنور گئی۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، بالکل اسی ضمن میں بدری صحابہ میں سے ایک صحابی ہے عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیچارے نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی۔ من انفسکم کی بات سمجھا رہا ہوں کہ انہی میں سے تھے تو ان میں کس طرح رہتے تھے۔ آؤ ہر کسی سے اس طرح مل کر رہنا سیکھ لو، ہر سے ایسا قرب رکھ کر اس کے دکھوں سکھوں کو بانٹنا سیکھ لو۔ جب اس معاشرے کا ہر فرد اس طرح دوسرے کے دکھ سکھ کا شریک ہو جائے تو پھر 90% پریشانیوں کا دکھ ڈالا ہو جائے۔ عثمان بن مالک آئے، عرض کیا آقا اب آنکھوں کی بینائی ٹھیک نہیں رہی، جس دن بارش آ جائے موسم اچھا نہ ہو تو مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، گھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ قربان جائیں کتنا خیال رکھتے لوگوں کی دل جوئی کا۔ آقا اب میں چاہتا ہوں کہ گھر میں کبھی کبھار پڑھ لیا کروں، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور ایک مرتبہ نماز میرے گھر میں پڑھ دیں۔ آقا جہاں حضور کے قدم لگیں گے عمر پر اسے سجدہ گاہ بنا لو، اسی جگہ کو مصلی بنا کر نمازیں پڑھوں گا برکت کے لیے۔ حضور الگ و سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر حضرت عثمان کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، دوڑے دوڑے آئے، اندر لے گئے، حضور کھڑے ہو گئے اور پوچھ کر فرمانے لگے عثمان بتا کیا کہتا ہے، نماز کس جگہ پڑھوں؟
پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ اسی کی خواہش پر آئے تھے، جہاں تجھے نماز پڑھنے کی خواہش ہے وہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ آقا اس جگہ 2 نفل پڑھیے، حضور نے وضو فرمایا، اس جگہ 2 نفل پڑھے، عتبان بن مالک کا مصلی بنا۔ جانے لگے، عرض کیا صحابی نے آقا میں غریب ہوں، لیکن چونکہ آج پتا تھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، جو کچھ گھر میں حاضر تھا میں نے پکا دیا ہے، اور آپ کے تصدق سے کچھ محلے والوں کو بھی بلا لیا ہے، حضور یہاں میرے گھر میں کچھ کھانا تناول بھی فرما کے جائیں۔ وہ کیا تھا؟ گوشت کے کچھ ٹکڑے آٹے میں بھنے ہوئے تھے۔ ماتھے پر چکن نہیں آئی کہ آٹے میں بھنا ہوا گوشت یا قیمہ کیسے کھاؤں، وہ آٹے کے ساتھ ملا کر غریب کا پکا ہوا قیمہ مزے لے لے کر کھائی، دوسرے صحابہ کو بھی کھلا دیا۔ دوران طعام کھانے کے دوران کسی نے کہا کہ فلاں شخص نظر نہیں آیا، دوسرے نے کہا کہ وہ منافق ہے۔ اب یہ بھی سیرت کا پہلو دیکھ لیجئے، جو شخص آپ کے گھر نہ آئے، دعوت پر بلانے کے باوجود نہ آئے، اور کوئی اس کی برائی کر دے تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ کسی نے کہا منافق ہے اس لیے حضور کی آمد کے باوجود نہیں آیا، فرمایا خبردار، اسے منافق نہ کہو، اس نے کلمہ پڑھا۔ کسی نے کہا حضور کلمہ تو پڑھا ہے لیکن منافقوں سے انس رکھتا ہے۔ اب یہ چونکہ دلوں کے حال سے بھی واقف تھا رسول، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کر یہ کلمہ پڑھا جہنم اس پر حرام ہو گئی۔ تو اگر مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا تو اس پر بھی اسے منافق نہ کہو، پتہ نہیں اسے کیا مجبوری ہوگی، دل کا حال جاننے والا وہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قدم ایک سیرت تھا، حرکات و سکنات کا ہر پہلو ایک بھرپور سیرت کی کتاب تھی۔ دوستو آئیے، اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامرانی صرف اور صرف منحصر ہے اس صاحب سیرت سے محبت کرنے میں اور اس کی سیرت کے ساتھ نقش قدم کی پیروی کرنے میں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی وہ سچی محبت عطا کرے کہ جس محبت کے نتیجے میں خود حضور کی سیرت کا اتباع جنم لے، کہ حضور کی پیروی ہوگی محبت کے ساتھ تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور ہم اس راہ سے ہٹ گئے تو پھر کامیابی اور کامرانی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ یہی میرا بیان تھا اور یہی میرا پیغام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت کے ان روشن نمونوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور اس حقیر کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ وما علینا